السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل اور صحافت کے BA 3rd سیمسٹر کے طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی آپ جاری رکھے ہوں گے۔ ہم نے اپنی ایک پچھلی کلاس میں آپ کو ابتدائی جو تعارف ہوتا ہے وہ تعارف دیا تھا کہ کس طریقے سے رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ جو پروف ریڈنگ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اور ایڈیٹنگ کے جو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں اس سے آپ کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ایڈیٹنگ سے مراد صرف کسی ویڈیو کی یا کسی آڈیو کی ایڈیٹنگ نہیں بلکہ اسکرپٹ کی بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو طلباء ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اعصاب پر، ان کے ذہنوں پر، ان کی پرسنالٹی پر ٹیلی ویژن میڈیا ہی چھایا نظر آتا ہے یا حاوی نظر آتا ہے۔ ایسے پس منظر میں ایک بار پھر سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا جو میڈیا ہے جتنا گلیمرس وہ بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم روزگار کے مواقع کے حوالے سے تجزیہ کریں میڈیا کی انڈسٹری کا اور پھر ہم پیمانہ بنائیں کہ حکومت کی طرف سے جو ایکریڈیشن کارڈ صحافیوں کو جاری ہوتے ہیں وہ اعداد و شمار، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج بھی حکومت کی طرف سے مرکزی اور ریاستی سطح پر سب سے زیادہ ایکریڈیشن کارڈ ٹیلی ویژن کے لیے نہیں بلکہ اخبارات کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ میڈیا انڈسٹری میں، نیوز انڈسٹری میں روزگار کے جو مواقع ہیں وہ پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہمارا جو پرچہ آپ پڑھ رہے ہیں رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ فار پرنٹ میڈیا، اور خاص طور پر چونکہ اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل اور صحافت کی جانب سے BA کا جو کورس چلایا جا رہا ہے جرنلزم میں اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اردو کے حوالے سے بھی یہ ایڈیٹنگ کی جو ضرورت ہے اس کو آپ کو واقف رہنا ضروری ہے۔ ہاں، ایڈیٹنگ کے جو تقاضے ہیں، گرامر کے جو چیلنجز ہیں وہ زبان بدلتی ہے تو بدل جاتے ہیں۔ آپ کو ہندی زبان میں گرامر اچھی طریقے سے آتی ہے، ویری گڈ۔ آپ انگریزی زبان میں ایڈیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں، ویری گڈ۔ ساتھ ہی آپ چونکہ اردو یونیورسٹی سے یہ کورس کیے ہیں، اگر آپ اردو میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اس چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ بہت اچھی بات ہوگی اور سونے پہ سہاگا ثابت ہوگا۔ پروف ریڈنگ کا مسئلہ، حالانکہ دیکھیے کمپیوٹر آنے کے، آپ لوگوں نے جب ہسٹری آف میڈیا پڑھا ہے تو آپ نے اس بات کا بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ کس طریقے سے ابتدا میں دیگر زبانوں کے اخبارات کی طرح اردو کے بھی جو اخبارات ہوتے تھے وہ اخبارات ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، اس کے بعد انہیں پرنٹ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اسکرین پرنٹنگ ہوتی تھی، لیتھو پرنٹنگ ہوتی تھی، تب کہیں جا کر آف سیٹ کی باری آئی اور پھر کاتبوں کی جگہ، جی ہاں، جس زمانے میں اخبار کا سارا مواد ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو یہ لکھنے کے لیے کاتب حضرات جو خوش خط اردو زبان لکھ سکتے تھے ان کو بطور کاتب اخبارات میں ملازم رکھا جاتا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کچھ خبر، جو کچھ سرخیاں سب ایڈیٹر ترجمہ کر کے یا راس رپورٹر سے حاصل کر کے بناتا ہے وہ اس کو اپنی خوش خطی میں تحریر کریں، پھر اسی خوش خطی کا عکس لے کر پلیٹ بنائی جاتی تھی اور انہی پلیٹوں سے اخبار کی پرنٹنگ ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بلیک اینڈ وائٹ میں اخبار شائع ہوتے تھے، اور پھر اگر کسی خبر کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا تو اس کو کسی ایک کلر کا، اور زیادہ تر کسی خبر کو نمایاں پیش کرنے کے لیے جو سنسنی خیز اندازیں پیش کرنے کے لیے جس رنگ کا استعمال ہوتا تھا وہ زرد ہوتا تھا، اور اسی سے مطلب انگریزی میں چونکہ زرد یلو کو کہتے ہیں، تو صحافت یلو جرنلزم جو ہے جہاں پر خبروں کو سنسنی خیز بنا کر پیش کرنے کے رجحان کی طرف
اشارہ ہوتا ہے وہ یلو جرنلزم کہلاتا ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی، زمانے نے ترقی کی، تو ترقی کی اس رفتار سے، ترقی کے اس مثبت اثرات سے اردو اخبارات بھی محفوظ نہیں رہے، انگریزی اخبارات بھی محفوظ نہیں رہے. زندگی کے ہر شعبہ حیات میں جب ترقی ہوئی ہے تو اخبار کی پرنٹنگ کا جو طریقہ کار ہے، اخبار کی پرنٹنگ کا جو عمل ہے وہ بھی بدلا ہے اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا دخل ہو گیا ہے. تو جس زمانے میں اخبار کی ساری چھپائی کا کام ابتدا میں کاتب حضرات کرتے تھے، اس کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال جو اکثر ہم کلاس میں دیتے ہیں کہ کس طریقے سے نقطوں کا، اردو زبان کے پس منظر میں نقطوں کا ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہونا خبر کو، زبان کو مضحکہ خیز بنا دیتا ہے. کہ طنز و مزاح کے مشہور کالم نگار جناب مصطفیٰ حسین نے اس واقعے کا اپنی ایک تقریر میں، اپنی ایک گفتگو میں ذکر بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے اردو اخبار میں ایک سرخی چھپی تھی، سرخی تھی کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، ابھی ہندوستان کو آزادی نہیں ملی تھی. انگریز حکومت برطانیہ ہندوستانیوں سے، کانگریس کے وفد سے بات چیت میں مصروف تھی کہ بھئی ہندوستان اگر تعاون کرے جنگ عظیم دوم کے دوران، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، تو بہت جلد جیسے ہی برطانیہ کو جنگ سے فرصت ملے گی تو وہ ہندوستانیوں کو آزادی دے دے گی. تو اس پس منظر میں اس وقت کے جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے چرچل، ان کے حوالے سے خبر تھی جس پر کانگریس کے قائدین کا یہ کہنا تھا کہ چرچل کی ہاں اور نہیں کا کوئی بھروسہ نہیں. کانگریس سرخی تھی، چرچل کی ہاں اور نہیں کا کوئی بھروسہ نہیں. کانگریس پارٹی کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا. تو اخبار نے اس کو سرخی دی تھی. اس سرخی کو کاتب اپنے ہاتھ سے جو لکھنا تھا، تو کاتب نے لکھا کہ چرچل کی ہاں جا کے وہ وہاں پر جو ہاں کا جو شوشہ آنا ہے وہ معاف کیجیے گا، وہ ماں بن گیا. تو اب جو آگے غلطی ہوئی ہے، ہاں کی جگہ میم ہو گیا، ہے کی جگہ میم ہو گیا، تو چرچل کی ماں، اور نہیں کی جگہ بے کا نقطہ آ گیا تو وہ بہن بن گیا. تو اب جو سرخی بنی ہے چرچل کی ماں اور بہن کا کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ جو کاتب جو غلطی کرتا تھا، تو یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب کمپیوٹر نہیں تھے، ہاتھ سے ہی لکھے جاتی تھی، وقت کی قید ہوتی تھی، عجلت میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی تھیں. لیکن آج بھی اگر ہم اردو کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ سب سے کثیر الاشاعت اخبار ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں انقلاب دینک جاگرن گروپ کی جانب سے جو نکالا جاتا ہے، تو اس میں جملے اور املے کی جو غلطیاں ہیں وہ روز کا معمول ہے. حالانکہ آج سارا جو کام ہے کتابت کا وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کام کو پورا کرنے کے لیے وقت بھی جو ہے سو بہت کم وقت میں بہت سارا کام ہو سکتا ہے. الفاظ کی کاؤنٹنگ کا کام ہو سکتا ہے، آٹو کریکٹ کرنے کا جو کام ہے وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی غلطیاں شائع ہو رہی ہیں. چھوٹے اخبار سے لے کے بڑے اخبار تک سب میں. اور دیکھیے عجلت میں خبریں دینا، حالانکہ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں اخبار کو اپنی خبروں کی تصحیح کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے، وہ غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہندو جیسا اخبار ہے جو معیاری اخبار مانا جاتا ہے، ہندو اخبار میں بھی روزانہ کی بنیادوں پر کریکشن کے نام سے، کلیریفیکیشن کے نام سے جو ہے سو ایک کالم ہوتا ہے، جگہ مخصوص ہوتی ہے جس میں گزشتہ دن اخبار میں جو غلطیاں، اسپیلنگ مسٹیک ہو یا گرامر کا ہو، کسی بھی طرح کی غلطی ہو، جملے اور املے کی غلطیاں ہوں، تو اس کی نہ صرف نشاندہی کی جاتی ہے بلکہ اس کی تصحیح بھی کی جاتی ہے. تو اس مثال کے ذریعے سے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ غلطیاں انگریزی اخبارات میں بھی ہوتی ہیں. لیکن اچھی صحافت اور اچھے اخبار کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اردو اخبارات میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ اردو کا کوئی اخبار اپنی غلطی کو تا وقت کہ اس پر کوئی دباؤ نہ ہو، تا وقت کہ
وہ خبر میں کچھ اتنا بگاڑ یا خبر سے جس کی خبر میں بگاڑ ہوا ہے یا جس کی خبر کے جملے اور املے میں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہ کوئی بہت بڑی شخصیت نہ ہو، وہ لوگ اس کی تصحیح اور پھر اس کا اعتراف کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو مزاج ہے، یہ جو رجحان ہے، یہ رجحان انگریزی صحافت تک محدود ہے، ورنہ غلطیاں تو دیگر صحافت، دیگر زبان کے اخبارات میں بھی ہوتی ہیں اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کو تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں ایڈیٹنگ کے حوالے سے جو کام ہے اردو اخبارات میں یا عام طور پر انگریزی اخبارات میں بھی ایڈیٹنگ کا جو کام ہوتا ہے، اسی مطلب عام طور پر اب انگریزی میں تو مطلب جو اصطلاح ہے پیپر لیس آرگنائزیشنز آر پروڈیوسنگ نیوز پیپرز، مطلب ایک ایسے دفتر میں اخبار بنتا ہے جہاں پر کسی طریقے سے کاغذ کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ رپورٹر اپنے رپورٹ ڈائریکٹ سسٹم پر فائل کر دیتا ہے، ایک فولڈر بنا دیتا ہے، سب ایڈیٹر اسی فولڈر کو کھول کر اس میں کریکشن ہے، اس کی ہیڈ لائن دینا ہے، اور پھر یہی سب ایڈیٹر اس کی پروف ریڈنگ جو ہے وہ پروف ریڈنگ بھی کر دیتا ہے۔ تو جہاں تک ایڈیٹنگ کی بات ہے تو ایڈیٹنگ کے حوالے سے انگریزی اخبارات میں ورڈ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ بھئی رپورٹر سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اب اپنی رپورٹ جو فائل کریں گے وہ اتنے ورڈز پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اردو میں یہ رجحان، یہ روایت زیادہ مستحکم نہیں ہے۔ آج بھی اردو کے جو صحافی ہیں، سینئر صحافی، ان کے نزدیک ایڈیٹنگ سے مراد وہی پیسٹر خینچی لے کر جو ہے اس کو جتنی خبر جتنی بچ جاتی ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے نیچے سے خینچی سے اس کو کٹ کر دینے کی باتیں بھی جو ہے عام ہیں اور اس طرح سے ہوتا بھی ہے۔ حالانکہ یہ سب سے غلط مثال ہے، سب سے غلط بات ہے کہ اس طرح سے ایڈیٹنگ کی ہے۔ تو ایڈیٹنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ ایڈیٹنگ کے دو بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ معاف کیجیے، پہلی چیز جملے اور املے کی تصحیح کرنا، اس کے لیے ایڈیٹنگ کی جاتی ہے۔ دوسری جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ اب جو زمانہ ہے، جس 21ویں صدی کے جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس زمانے میں کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ طویل، تھکا دینے والے لمبے جملے پڑھیں۔ ہر کوئی اختصار، اور پھر اخبارات کا جو مقابلہ ہے وہ ٹیلی ویژن سے ہے، الیکٹرانک میڈیا سے، اسکرولنگ پر جو نیوز ہے، پٹی پترکاریتا، پٹی کی صحافت جو ہے، جو ایک ای ٹی وی کے ایک سینئر صحافی ہوتے تھے، ای ٹی وی نیوز 18 سے جو ہے انہوں نے جو اپنا کام کیا تھا، بعد میں وہ کسی دوسرے چینل پر چلے گئے۔ تو ان کے مطابق جو یہ پٹی جرنلزم ہے، اسکرولنگ کو انہوں نے جو ہے پٹی سے تعبیر کیا ہے، جو ٹیلی ویژن کے اسکرین پر نیچے جو بریکنگ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ یا اسٹیٹسٹکس جو بتلائے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اخبارات کو جب ٹیلی ویژن سے کمپٹیشن ہے تو اخبارات کیا کرتے ہیں، خبروں کو مختصر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبروں کی تو اس میں کیا ہے، زبان کا جو استعمال ہے خاص طور پر وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اب صحافیوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ کم سے کم لفظوں کا استعمال کریں۔ ٹائمز آف انڈیا کے اخبار میں جو ایک خبر چھپی تھی، اس خبر کی میں مثال اپنے کلاسز میں بارہا دیتا ہوں، وہ اور مثال دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز جو ہے وہ جلدی سے یاد بھی، اچھی چیز ذہن پر نقش بھی رہتی ہے، اچھی چیز یاد بھی رہتی ہے۔ جس میں مانسون کی قبل از وقت آمد پر ٹائمز آف انڈیا نے جو سرخی لگائی تھی، ہمارے ایک سینئر صحافی منور علی صاحب وہ اکثر اس سرخی کا ریفرنس بھی دیتے تھے، مانسون سوسون۔ اس میں کوئی بہت پیچیدہ زبان کا استعمال نہیں ہے، بہت سیدھی سی زبان ہے، مانسون سوسون۔ اس میں مطلب یہ سرخی کیا کرتی ہے، یہ کیچی سرخی قارئین کو راغب کرتی ہے۔ تو اردو زبان میں بھی سرخیوں کے حوالے سے بہت ساری گنجائش ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کسی کے لیے اچھی سرخی لگانا وہ اچھی زبان جائے۔ اور اچھی زبان سے مراد وہ دقیق زبان نہیں بلکہ ایسی زبان، اور خاص طور پر پرنٹ میڈیا میں، میڈیا ان جنرل اور پرنٹ میڈیا میں کیا ہے، آپ ایک سب ایڈیٹر کو، ایک رپورٹر کو کہا جاتا ہے کہ یو رائٹ ٹو انفارم ناٹ ٹو امپریس، آپ لکھیے گا اس لیے کہ آپ کا پڑھنے والا آپ کی بات کو سمجھ سکے، آپ اپنے قارئین کو مروب کرنے کے لیے نہیں لکھتے۔ تو اس پس منظر میں آپ کو
جگہ کے لیے بھی ایک ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور دوسرا املے اور جملے کی زبان و بیان کی تصحیح کی بھی وہ بھی جو ہے ایک ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ تو عزیز طالب علموں، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس سبق سے استفادہ کیے ہوں گے۔ اگر اس سبق سے استفادہ کرنے کے بعد آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمارے واٹس ایپ گروپ میں یا پھر گوگل کلاس روم میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آن لائن کلاس روم میں بھی آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، اور اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔